أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے یسألک الناس عن الساعة. آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی. تو اللہ نے وہی الفاظ دہرائے کہ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یعنی قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اور تجھے کیا خبر کہ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا. بے شک اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کافروں پر اور اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے دہکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا ابدا. اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اور نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار. اور جس دن ان کے چہرے بدل جائیں گے, جس دن ان کے چہرے تقلب وجوہہم فی النار کہ ان کے چہرے ڈال دیے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. تو کہیں گے ہائے افسوس, کاش اطعنا اللہ واطعنا الرسول کہ ہم اطاعت کرتے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. یعنی اس وقت یہ سب پکار کے کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. تو وہ کہیں گے, یعنی جو کافر یا خاص کر وہ لوگ جن کو کسی نے گمراہ کیا ہوگا, تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی تھی, فرما برداری کی تھی اپنے سرداروں کی اور اپنے وڈیروں کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. تو انہوں نے ہمیں راستے سے بہکا دیا. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. اے ہمارے رب یہ ہمارے بڑوں کو اور ہمارے سرداروں کو اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کو تو یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اور یا اللہ ان پر لعنت کر, بڑی لعنت. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. تو یہاں کفار, مشرکین اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألک الناس عن الساعة کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ ان سے فرما دیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس. یعنی اس سے بھی یہ ثابت ہوا جو انبیاء کرام ہیں تو وہ غیب نہیں جانتے, غیب جاننے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہاں صاف فرما دیے جب بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تو ان کو جواب انما علمها عند اللہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک اجنبی شخص کی شکل میں اور آ کر انہوں نے یہ سوال کیا متی الساعہ کہ
اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے بھی قیامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں، جتنا سائل کو علم ہے اتنا ہی مسئول عنہا کو علم ہے، کہ جس سے سوال کیا گیا تو اس کو بھی خبر نہیں کہ کب ہے قیامت، اور نہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے۔ اور یہ قیامت تک کا اصول، جس سے سوال کیا جائے گا اس کو بھی کوئی خبر نہیں قیامت کی، اور سوال کرنے والے کو بھی کوئی خبر نہیں، بلکہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ یہ بتلا دیا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تجھے کیا خبر کہ شاید قیامت قریبی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں مثال لے کر فرمایا میں اور قیامت کا ہاتین، کہ اس طرح ہیں، یا تو اس سے مثال کہ جیسے دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں ایسے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد اب کسی نبی نے آنا نہیں، تو اس لیے اب قیامت ہی آئے گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ دوسرے یہ فرمائیں جیسے یہ دو انگلیوں میں معمولی فرق ہے کہ ایک انگلی تھوڑی سی بڑی ایک چھوٹی، کہ اب میں آ چکا ہوں اور میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، یعنی اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، قیامت کو قریب ہی سمجھو۔ دوسرا فرمایا من مات فقد قامت قیامت ہو، ایک حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو مرتے ہی قیامت ہے، جو مر گیا اس کے لیے سمجھو یہ قیامت ہے۔ تو باقی قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، قرآن کی آیت میں مقدارہ 50,000 سنہ، جب قیامت آئے گی تو سب کو زندہ کر لیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو زندہ کیا جائے گا۔ تو البتہ قیامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائیں، یعنی قیامت کا وقت نہ تو کسی نبی نے بتلایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ اللہ نے بتلایا، قیامت کو مخفی رکھا۔ قرآن میں اللہ نے خود اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ ہم اس کو مخفی رکھیں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے۔ کئی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو آخر میں فرمایا اکاد اخفیہا، کہ ہم اس کو قریب ہے کہ اس کو ہم مخفی رکھیں، تو قیامت کو اللہ نے مخفی رکھا۔ البتہ اس کی نشانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو گناہ عام ہو جائیں گے، بے دینی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تلد الامۃ ربتہا، کہ جو عورت ہے اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ کہ بیٹا اپنی ماں کے اوپر ایسے حکمرانی کرے گا جیسا کہ سردار کسی باندی پر حکمرانی کرتا ہے، یعنی ماں کا ادب احترام ختم ہو جائے گا۔ اور کہیں فرمایا جو بیٹا ہے ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، کہ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، یعنی باپ سے زیادہ دوست کو اہمیت دے گا، دوستوں کی بات مانے گا، دوستوں کو وقت دے گا، باپ کو اہمیت نہیں دے گا، باپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، اس کو دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، باپ کو دور، باپ سے دوری اور دوستوں کے سے قرب، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور دوسرا فرمایا امانت میں خیانت کی جائے گی، اور مساجد میں شور شرابہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا، امانت میں خیانت ہوگی۔ تو یہ سب علامات قیامت کی بتلائی ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ بے حیائی اور فحاشی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ گلی محلوں میں زنا کریں گے، اور جو ان زنا کرنے والوں سے یہ کہے گا کہ بھئی ذرا سائڈ پہ ہو کے کر لو، یہ یعنی
یہ بدفعلی جو کر رہے ہو چھپ کے کر لو کہیں علیحدہ، وہ بھی ایمان والا سمجھا جائے گا۔ تو آج کل یہ جو ٹی ویوں میں اور موبائلوں میں یہ سب بے حیائی اتنی آ گئی ہے، تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال اصل یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کریں۔ تو آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنا۔ تو انشاءاللہ اس پہ چلتے رہیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو یہ تو تھی عام چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ بڑی جو نشانی ہے تو اس میں یہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا۔ یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایک جانور نکلے گا دابۃ الارض، کہ وہ یعنی وہ بالکل یعنی وہ جانور اس وقت نکلے گا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، لوگ سوئیں گے تو سوتے سوتے تھک جائیں گے، سورج نہیں نکلے گا، تو ایک رات 2 راتوں کے برابر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر جب سورج نکلے گا تو بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ تو جس دن مغرب سے سورج نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے جس نے توبہ کر لی ہوگی وہ توبہ قبول، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی 40 سال تک دنیا زندہ رہے گی، لیکن جو اس سے پہلے توبہ کر چکے رہوں گے، اس سے پہلے ایمان لا چکے ہوں گے تو وہی ہوں گے، وہی ایمان والے ہوں گے۔ تو نیا بندہ نہ تو کوئی ایمان لائے گا اور نہ ہی کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ 40 سال کے اندر یہ جو ایمان والے ہیں یہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ یعنی جن کی پہلے سے توبہ قبول ہو چکی تھی، تو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جب آخری آدمی دنیا سے یعنی 40 سال کے اندر وہ ایمان والے آہستہ آہستہ وفات پا جائیں گے، یہاں تک کہ جب آخری آدمی بھی دنیا سے، آخری ایمان والا دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو اس سے پہلے پہلے اگر ایک بندہ بھی ایمان والا ہے اللہ قیامت نہیں نافذ کریں گے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں نکل آئیں گے، ایک علیحدہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اور جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت ایک جانور نکلے گا، بعض روایت میں صفا پہاڑی سے نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور ہر شخص کے بارے میں بعض روایت میں اس کے پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ جنتی، یہ جہنمی۔ تو ظاہر تو جو اس وقت ایمان والے ہوں گے ان کے پیشانی پہ لکھا جائے گا۔ تو وہ ایمان والے پھر آہستہ آہستہ اٹھ کے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سارے کافر رہ جائیں گے پھر قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت کیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا، بعض روایت میں ہے ایک جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ یہ حضرت شیخ الحدیث اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جمعے کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ، عصر کا وقت، تو اس وقت ایمان والے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اچانک کیا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے اس سور کی آواز شروع میں بڑی سریلی ہوگی، اور اس وقت لوگ موسیقی کے دل دادا ہوں گے، گانا بجانا عام ہو جائے گا، فحاشی عام ہو جائے گی۔ جیسے آج کل معاذ اللہ شادی بیاہ کے موقع پر جو مستورات ساری زندگی
یعنی پردہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت وہ سمجھتی ہیں اس وقت پردہ ہمارے اوپر حرام ہے، وہ سب کچھ لباس اتار کے بے حیائی۔ اور پھر موسیقی کو، گانے بجانے کو معاذ اللہ شادیوں کے موقع پر لوگوں نے اس کو شادی کا جز قرار دے دیا کہ بھئی اس کے بغیر شاید شادی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اب شادی ہال بک کراتے ہیں، ساتھ اس میں وہ بینڈ باجا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیک وغیرہ بھی بک کراتے ہیں، اس کے علیحدہ سے فیس دیتے ہیں، اور پھر گانا بجانا چلتا ہے بڑے اہتمام سے۔ بڑے بڑے نمازی دیندار لوگ، لیکن وہ بڑے اہتمام سے ڈی جے بجاتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ قیامت کے قریب تو اس کے موسیقی کے بہت زیادہ دلدادہ ہو جائیں گے۔ تو شروع میں وہ آواز بڑی سریلی ہوگی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھئی بڑی سریلی آواز ہے، کیونکہ سب کافر ہوں گے، تو بڑی اچھی موسیقی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ آواز پھر بڑھتی چلی جائے گی، پھر ایسے بڑھے گی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہاں تک کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یعنی اور تیز ہوگی تو دیکھے گا لوگ جیسے نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تو وہ کوئی نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ یعنی جب آواز بڑھے گی تو پھر ایسے پاگلوں کی طرف بھاگیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تو دیکھے گا کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھے گی۔ اس میں ہر حمل والی سے مراد چاہے انسان ہوں یعنی مستورات ہوں، ان کے حمل بھی ضائع ہو جائیں گے، اور چاہے جانور ہوں، حاملہ کوئی اونٹنی ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، تو ایسی ہیبت ہوگی اور ایسی ہیبت ناک آواز بن جائے گی کہ اس سے کلیجے پھٹیں گے اور حمل والیوں کے حمل ضائع ہوں گے، اور پھر ایک بھاگتے پھریں گے ایک دوسرے۔ شروع میں تو انسانوں پر یہ حالات آئیں گے، اس کے بعد پھر آسمان ٹوٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، اور پھر ستارے ٹوٹیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ واذا القبور بعثرت، جو قبر ہیں یہ اکھاڑ دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر پھر شدید زلزلہ ہوگا، زلزلے کی شدت سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا۔ اور فرمایا جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، روئی کے گالوں کی طرح دھن دیے جائیں گے۔ تو ہر چیز اس آواز میں جیسی شدت بڑھتی چلی جائے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سب زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب فنا ہو جائیں گے۔ اور 40 سال تک یہ منظر ایسا رہے گا کہ ہر چیز اس میں فنا ہوگی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی ختم۔ جبرائیل علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اسرائیل جو سب کی روح مقرر ہے وہ ان کا بھی، یہاں تک کہ پھر اخیر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو 40 سال کا زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ تو پھر اللہ ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سے اپنا بھونک یعنی وہ سور سنبھالیں گے، اس میں دوبارہ سے، اس کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے، جب دوبارہ سے بھونک ماریں گے تو اب سب یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ کوئی نئی زمین بنائی جائے گی، یہ زمین نہیں ہوگی، اس کو فنا کر کے نئی زمین بنائی جائے گی۔ تو بعض روایت میں وہ تانبے کی زمین ہوگی، کافروں کے لیے وہ تانبے کی شکل اختیار کر جائے گی۔
سورج سوانیدے پر ہوگا، تو جیسے ہی دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب انسان زندہ ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں تو وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہاں یہی تو رحمان کا وعدہ تھا اور نبی